بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر کی کتاب ترجمۃ القرآن، اس کا چیپٹر نمبر آج ہم 10 کر رہے ہیں، سورۃ الحشر۔ حشر، اس کا سب سے پہلے تعارف آ جاتا ہے۔ سورۃ الحشر قرآن مجید کی 59 سورت ہے۔ یہ قرآن مجید کے 28ویں پارے میں ہے۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 3 رکوع اور 24 یعنی 24 آیات ہیں۔ یہ سورت بھی مسبحات میں شامل ہے۔ یہ دیکھیں، مسبحات میں شامل ہے تو اس کی فضیلت جو پیچھے ایک مسبحات کے بارے میں گزری وہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس سورت کا نام اس کی دوسری آیت هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، اس سے جو ہے وہ ماخوذ ہے۔ حشر کا معنی منتشر افراد کو اکٹھا کرنا ہے۔ یہاں اس سے مراد بنو نذیر کے تمام افراد کی مدینہ منورہ سے جلا وطنی ہے، کیونکہ ان کے تمام افراد کو جمع کیا گیا اور مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا، جس کے لیے لفظ جلا استعمال کیا گیا۔ اب معنی وہ خود ہی بتا رہا ہے۔ جلا کا سوال آ سکتا ہے، جلا کا معنی، تو اس کا معنی بال بچوں سمیت جلا وطن کرنا ہے۔ یہ صورت مبارکہ بنو نذیر کے متعلق نازل ہوئی۔ اب آپ سے اگر پوچھے کوئی سوال آ جائے کہ یہ صورت کس کے متعلق نازل ہوئی، تو بنو نذیر کے متعلق نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سورۃ الحشر قبیلہ بنو نذیر کے یہود کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آباد ہوئے تو وہاں یہودیوں کے 3 قبیلے بنو قریظہ، بنو کنیکہ اور بنو نذیر آباد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مذاق مدینہ کے تحت مذہبی، معاشرتی اور معاشی آزادی عطا کی اور معاشرے میں مقام عطا فرمایا۔ یہودی اس معاہدے کا پاس نہ رکھ سکے اور بالآخر یہودیوں کو مدینہ منورہ بدر کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، غزوہ بدر میں کفار کو شکست ہوئی، جس کے بعد بنو نذیر کے سردار کعب بن اشرف نے مکہ مکرمہ جا کر کفار و مشرکین کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا۔ اس کے بعد غزوہ احد میں مسلمانوں کے نقصان کے بعد یہودیوں کے حوصلے مزید بلند ہوئے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے جیسا مذموم ارادہ کیا۔ چنانچہ بنو نذیر کے خلاف فیصلہ کن اقدام لازم ہو گیا۔ مسلمانوں نے 15 دن تک بنو نذیر کا محاصرہ کیے رکھا۔ آخر انہوں نے اس شرط پر صلح کر لی کہ وہ اپنے ہتھیار یہیں چھوڑ جائیں گے اور جتنا سامان اٹھا سکتے ہیں لے جائیں گے۔ اس طرح یہ لوگ خیبر جا کر پھر آباد ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھی، یہاں سے ایک فضیلت والی حدیث مبارکہ، کہ جو شخص صبح کے وقت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھے اور 3 بار سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت مانگنے کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے، جو شام تک یہی کام کرتے ہیں۔ اگر وہ اسی دن فوت ہو جائے تو اس کی شہادت کی موت ہوگی۔ یعنی آخری 3 آیات کہاں سے شروع ہو رہی ہیں؟ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، بڑی مشہور آیت مبارکہ ہیں، وہ پڑھنی ہے، اور اس سے پہلے 3 بار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ تو فضیلت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ مرکزی موضوع ہے جی سورۃ الحشر میں یہود مدینہ کے انجام، مال فیع کی تقسیم، منافقین کی منافقت اور اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس کے آ جاتے ہیں بنیادی مضامین۔ سورۃ الحشر کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور قدرت کاملہ کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں یہودیوں کے صدیوں سے آباد قبائل کو گھروں سے نکال دیا، جنہیں گمان بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ اس صورت میں بعض اخلاقی برائیوں کی مذمت اور ان سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ مثلا بخل سے متعلق فرمایا گیا کہ جسے بخل سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ سورۃ الحشر میں مسلمانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی پیروی کرنا لازم قرار دیا گیا ہے، اور واضح کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کا حکم دیں اس کو کرنا ہے، اور جس سے منع کریں اس سے رک جانا ہے۔
سورۃ الحشر میں غزوہ بنی نذیر سے حاصل ہونے والے اموال کے حوالے سے احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ قبیلہ بنی نذیر کے اموال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بطور فے عطا کیے تھے۔ مال فے سے مراد وہ مال ہے جو مسلمانوں کو میدان جنگ سے بغیر لڑائی کے حاصل ہو۔ مال فے خالص اللہ تعالیٰ کے رسول کے لیے تھا۔ رسول اللہ اپنے گھر والوں کے لیے اس میں سے مختصر کرتے، پھر جو باقی بچوں سے جہاد کی تیاری کے لیے گھوڑوں اور ہتھیاروں میں خرچ کرتے۔ سورۃ الحشر میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ مال کی گردش اور اس کی منصفانہ تقسیم صرف مال غنیمت اور مال فے ہی میں نہیں بلکہ پورے نظام حیات میں رکھی گئی ہے تاکہ ملکی وسائل چند افراد باثر افراد کے ہاتھوں میں نہ سمٹ جائیں۔ اسی آیت میں اس بات کی وضاحت ہوئی ہے کہ صرف مالی نظام ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اس میں ہی تمہاری فلاح ہے۔ مال فے کی تقسیم کے حوالے سے فقراء، مہاجرین، انصار اور عام مسلمانوں کی چند صفات بیان کر کے ان کے استحقاق کی وضاحت فرمائی گئی ہے۔ مہاجرین کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا فضل اور رضا طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے مددگار ہیں، سچے ہیں۔ انصار کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ ثابت قدم ہے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں، سخی ہیں، اپنی ذات پر مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتنے ہی تنگ دست و مند کیوں نہ ہوں، یہ ہمیشہ دوسروں کو خود پر ترجیح دیتے ہیں اور ہر معاملے میں اثار سے کام لیتے ہیں۔ مہاجرین و انصار کے علاوہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمان اپنا دامن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھیلاتے ہیں اور ایمان والوں کی دعا کرتے ہیں اور اہل ایمان کے ساتھ بغض رکھنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اس کے بعد منافقین کی بھی چند علامتیں بیان ہوئی ہیں۔ یہ لوگ دشمنان اسلام سے ہمدردیاں رکھتے ہیں اور انہیں یقین دلاتے ہیں کہ اگر تمہیں مدینہ منورہ سے نکالا گیا تو ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے، اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ حالانکہ یہ دونوں ناسمجھ جھوٹے ہیں، حقیقت میں یہ آپس میں بھی ہمدرد نہیں ہیں، ان کے دل جدا جدا ہیں، یہ کھلے میدان میں آنے سے بھی ڈرتے۔ ان کی مثال شیطان کی ہے جو پہلے انسان کو کہتا ہے انکار کر، پھر جب وہ انکار کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔ سورۃ الحشر کے آخر میں اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے، آخرت کی تیاری کرنے، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے اور نصیحتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے سلیبس کی آیت مبارکہ۔ سلیبس کی آیت مبارکہ جی 18 سے لے کر 24 یعنی سورۃ الحشر کا آخری رکوع ہے جی ہمارے پاس ہے، جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر شخص دیکھتا رہے کہ اس نے کل قیامت کے لیے آگے کیا بیچا ہے۔ واتقوا اللہ اور اللہ کا جو ہے وہ تقوی اختیار کرو، ڈرو اس سے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک وہ تمہارے ہر کام سے باخبر ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنے آپ سے غافل کر دیا، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون، جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو اسے اللہ کے خوف سے یعنی کہ پاش وہ ہو جاتا، یعنی جو پہاڑ ہے اس کے اندر یہ ہمت نہ ہوتی کہ اس قرآن کو برداشت کر سکے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، وہ بڑا مہربان ہے۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پاک ذات ہے ہر نقص سے، سالم امن بخشنے والا، سب کا نگہبان، بہت غلبہ والا، بڑی طاقت والا، بے حد بڑائی والا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، ہر اس چیز سے پاک ہے جسے وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ واللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی، فرمایا کہ وہ اللہ ہے جو پیدا فرمانے والا ہے، وجود میں لانے والا ہے، صورت بنانے والا ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے تمام اچھے نام ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں، سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، وہ بڑی غالب حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں الفاظ معنی، انہی آیات میں سے الفاظ معنی لکھے ہوئے ہیں۔
اس کے بعد MCQ آ جاتے ہیں جی۔ حشر کا معنی منتشر افراد کو اکٹھا کرنا۔ کعب بن اشرف سردار تھا بنو نذیر کا، مسلمانوں نے بنو نذیر کا محاصرہ کیا 15 دن۔ بنو نذیر کے متعلق نازل ہوئی سورۃ الحشر۔ بنو نذیر ہجرت کر کے آباد ہوئے خیبر میں۔ مختصر جواب دیں مال فے سے کیا مراد ہے؟ تو مال فے سے مراد ابھی ہم نے پڑھا ہے، مال فے اس مال کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کو میدان جنگ سے بغیر لڑائی کی حاصل ہو۔ مال فے خالص اللہ کے رسول کے لیے تھا، رسول اللہ اپنے گھر یہاں سے لے کر جی خرچ کرتے، یہاں تک ہم نے اس کا جواب لکھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا شارٹ کویسچن ہے جی، میثاق مدینہ کے تحت یہودیوں کو کیا فائدہ ملا؟ تو پہلے پیج کے اوپر اس کا جواب ہے، یہ دیکھیں، میثاق مدینہ کے تحت مذہبی، معاشرتی اور معاشی آزادی عطا کی اور معاشرے میں مقام ملا۔ یعنی یہ آپ نے لکھنا ہے کہ میثاق مدینہ کے تحت یہودیوں کو مذہبی، معاشرتی اور معاشی آزادی اور معاشرے میں مقام ملا۔ اس کے بعد اگلا جی ہمارے پاس شارٹ کویسچن، سورۃ الحشر میں انصار کی کون سی خوبیاں بیان کی گئی ہیں؟ سورۃ الحشر میں انصار کی خوبیاں یہ ہیں جی، انصار کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ ثابت کریں، یہاں سے لے کر ترجیح دیتے ہیں تاکہ اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحشر میں صحابہ کرام کی کیا تعریف بیان ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بھی تعریف اس کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، دیکھیں صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے یہاں سے لے کر اثار سے کام لیتے ہیں تاکہ آپ نے یہ 2 لائنیں بن جائیں گی، تو یہ آپ نے صحابہ کرام کی تعریف بیان کرنی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آخری شارٹ کویسچن ہے جی، ہجرت مدینہ کے وقت مدینہ منورہ میں یہود کے کون سے قبیلے آباد تھے؟ پہلے پیج کے اوپر اس کا جواب ہے، کون سے قبیلے آباد تھے؟ تو یہ ہے جی مدینہ منورہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آباد ہوئے تو وہاں یہودیوں کے 3 قبائل بنو قریظہ، بنو قنیقہ اور بنو نذیر آباد تھے۔ اس کے بعد جی ہمارے پاس آ جاتی ہیں آیتیں مبارکہ جو ہم نے تفصیل کے ساتھ کر لی ہیں، الفاظ معنی ہیں وہ بھی ہو گئے ہمارے، ٹھیک ہے، یاد کر لیں گے تو یہاں پر پھر آپ آسانی کے ساتھ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ سورۃ الحشر کے بنیادی مضامین، جس طرح باقی صورتوں کے مضامین کا سوال ہے اسی طرح اس کے بھی مضامین کا سوال ہے، یہ ہیں بنیادی مضامین، تو جو ہم نے لانگ کے لیے تیار کرنے ہوں گے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔